بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کرتا ہے اپنی وقتی سیٹسفیکشن کے لیے، لیکن ان کا بوجھ جو ہے وہ پھر تا دیر ہمارے اوپر رہتا ہے۔ مثلاً ہم کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں غصے میں آ کے، حتیٰ کہ بہت احترام یا محبت میں آ کے، کہ بعد میں وہ بات ہمارے گلے پڑ جاتی ہے، حالانکہ یہ ذرا ہی دیر کا ایموشن، جذبہ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں کہ جو بعد میں ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ کوئی چیز ایسی کھا لی، ایک شوگر کا مریض ہے، ایک شوگر کا مریض ہے، کوئی چیز ایسی کھا لی کہ جو اس کو نہیں کھانی چاہیے۔ ایک بندہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ایسی چیز کھا لی کہ جس سے پارٹی کے اندر کسی کے ہاں بیٹھے ہوئے کوئی ایسی چیز کھا لی کہ وہ پھر بعد میں بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یا روٹین میں ان چیزوں کا سے پرہیز جتنی کرنی چاہیے وہ نہ کی جائے ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے، شوگر یا کسی اور مرض سے بچنے کے لیے۔ اب یہ خوشی جو ہے، یہ جو گریٹیفیکیشن ہے، یہ ذرا ہی دیر کے لیے ہوتی ہے، چند منٹس کے لیے ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کا جو اثر ہے، اس کی جو تکلیف اور اذیت اور نقصان جو ہے اور پریشانی جو ہے، وہ پھر ایک اچھے خاصے وقت کے لیے ہوتی ہے اور رہتی ہے۔ کوئی ایسا سٹیپ ہم نے لے لیا، کوئی ایسا اقدام ہم نے کر دیا، بہت ممکن ہے وقتی جذبات کے اندر آ کے کوئی ہم نے ایسا اقدام کر دیا، بہت ممکن ہے کہ ہمیں پھر بعد میں بڑا ہمارے لیے مسئلہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام تر اس طرح کی اور بھی متعدد چیزیں ہیں کہ جن کا خیال ہمیں زندگی کے اندر رکھنا ہے، جن کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور نہیں کریں گے پرانی ڈگر پہ چلتے رہیں گے، یا اس سے بھی زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہو جائیں گے، اس سے بھی زیادہ بگڑ جائیں گے۔ اس کا نقصان کس کو ہونے والا ہے؟ اس کا نقصان ہماری ذات کو ہونے والا ہے، اور بعد میں ہم کف افسوس ملتے رہتے ہیں، بعد میں ہم کف افسوس ملتے رہتے ہیں، ہم پریشان رہتے ہیں کہ بھئی ایسا کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں۔ لیکن اب اس وقت جو ہے وہ جو کہہ لیں کہ پریشان ہونا اور تکلیف اور اذیت میں چلے جانا جو ہے، اس کا کوئی بینیفٹ ہمیں نہیں ہوتا، بلکہ ایک سٹڈی کے مطابق، ایک BBC پہ ایک ریسرچ آئی تھی، اور اس میں نے دیکھا کہ جی اس کا نقصان اور بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور غلطی کی ہے، کوئی اور ایسی کسی انسان کے ساتھ کی ہے، تو پھر وہاں پہ نہ صرف یہ کہ افسوس کرنا بنتا ہے، بلکہ اس کی تلافی بھی ہم پہ واجب ہو جاتی ہے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے، موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے جس انسان کے کسی نقصان کی تلافی جو ہے ہم نے کرنی ہے، ہم اس نقصان کی تلافی کو کر ڈالیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ان باتوں کا دھیان جو ہے وہ بہرحال رکھنا ہے، اور ہم کیا ایسا کریں کہ ہم اس سے بچ جائیں، ہم کیا ایسا کریں کہ ہم اس سے بچ جائیں۔ تو اب ایک بات یہ ہے کہ جیسے پہلوان ہوتا ہے، جیسے کھلاڑی ہوتا ہے، اب ایک کھلاڑی جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کمپٹیشن میں اترنے سے پہلے، وہ کمپٹیشن تو ابھی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ پہلوان جو ہے وہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی سپورٹس مین ہے، کوئی بھی ایتھلیٹ ہے، وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ پریکٹس کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پریکٹس کرنی ہے،
آپ کہیں گے کہ بھئی ہم کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں، تو اس کے پریکٹس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کچھ یوں ہے، اسے پریکٹس کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اگر ایک چیز ناجائز نہیں بھی ہے، ایک چیز لذت والی ہے لیکن ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، نہ ہماری اخلاقیات پہ برا اثر پڑتا ہے، نہ ہی ہماری صحت پہ، اور نہ ہی کچھ اور اس طرح کا، اس میں ہم کیا کریں؟ انجوائے کرنے والی چیز ہے، اس کو ہم کیا کریں؟ اس کے اندر بھی ہم کیا کریں؟ تھوڑا تاخیر کر ڈالیں، اور ایک تو تاخیر کر ڈالیں، اور دوسرا اس کام کو کرتے ہوئے، اس بات کو کہتے ہوئے، اس کام کو کرتے ہوئے کچھ خلاف خواہش کے خلاف کچھ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر ڈالیں، کچھ تبدیلیاں کہ جو ہمیں پسند شاید نہ ہوں، لیکن محض اپنی ذات کے اوپر ایک کنٹرول ایگزرٹ کرنے کے لیے ہم وہ کام کریں۔ میں نے عرض کیا تاخیر سے کرنا، ایک بات میں نے آپ سے عرض کی، اور دوسری بات کیا میں نے عرض کی کہ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لے کر آئیں، تاکہ جیسے گویا کہ آپ نے اس کا مزہ کرکرا کسی حد تک کر دیا، لیکن یہ جو مزہ کرکرا کرنا ہے، اس میں ہمیں دو بڑے ایڈوانٹیجز حاصل ہوں گے۔ پہلا وہ کہ جو آج کا موضوع بحث ہے، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا سیلف کنٹرول ہمیں حاصل ہوگا، ہم در حقیقت پریکٹس کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں پریکٹس کام آئے گی جیسے ایک ایتھلیٹ اور پلیئر کو کام آتی ہے، اس کی پریکٹس مقابلے کے اندر کام آتی ہے۔ تو جب ہم کسی اس میں ہوں گے، کسی ایسی صورت میں کہ جہاں پہ غلطی کا امکان ہے، تو وہاں پہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں گے۔ یہ پہلا اس کا بینیفٹ ہے، اور دوسرا بینیفٹ بھی چھوٹا نہیں ہے۔ وہ بینیفٹ کیا ہے؟ وہ بینیفٹ کچھ یوں ہے کہ ہمیں کہہ لیں کہ کچھ ہمیں سڈن ڈسکوریز ہو جائیں گی، یعنی اچانک کچھ چیزیں دریافت ہو جائیں گی جو ہمارے کام آئیں گی، اور کیونکہ متعدد چیزیں ماضی میں بھی ہمیں اتفاقاً ڈسکور ہو گئی ہیں، اور اسی طریقے سے اس پروسیس کے اندر بھی ہمارا جو اس کام کے متعلق اور جنرل ہمارا جو نالج ہے، جو ہماری وزڈم ہے، اس کے اندر انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔